رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کل کے سبق میں ہم نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی، التجا کی، تمنا کی، طلب کی، اہدنا، اے ہمارے رب ہم کو دکھا، ہم کو چلا، الصراط المستقیم، سیدھی راہ کے اوپر، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ اس کی ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ جنت سے جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا، جنت سے اس کو نکالا، تو اس نے اللہ رب العزت سے کہا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اے میرے رب جس کی وجہ سے مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، جنت سے نکالا ہے، اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، وہ وجہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں آدم اور اولاد آدم کے گمراہ کرنے کے لیے، اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری طرف آنے والوں کو روکوں گا، اس نے کہا تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ عرض یہ ہوا تھا کہ اس تک پہنچنے کے راستے ہر مذہب، ہر مسلک نے بنا رکھے ہیں، لیکن اس کی انسان دشمنی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس راستے پہ بیٹھوں گا جو راستہ تیری ہدایت کا راستہ ہے، جو راستہ اولاد آدم کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہدایت سیدھے راستے کی مانگتے رہنا، تم مجھ سے سیدھی راہ کی ہدایت طلب کرتے رہنا۔ عافیت اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے آخری سانس تک ہدایت کی طلب کریں اور ہدایت کی تمنا کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کی اولاد باپ کے نبی ہوتے ہوئے ہدایت یافتہ نہ ہو سکی، اپنے باپ پہ ایمان نہ لا سکی، اس کی رسالت کو نہ مان سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ہود کے اندر، پارہ نمبر 12 کے اندر آپ نے وہ سنا ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق وہ قوم پہ
سیلاب کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام ایک بیڑے کے اندر سوار ہو گئے، اور جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی اس بیڑے کے اندر، اس کشتی کے اندر ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ تو ان کا بیٹا ان کے سامنے تھا، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا میرے بیڑے کے اندر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اگر پہاڑ یہ پانی کتنا اونچا آ جائے گا، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بچ سکتا نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی اس گفتگو کے دوران ایک پانی کی لہر آئی، وکان من المغرقین، اور دیکھتے ہی باپ کے سامنے، نبی نوح علیہ السلام کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا بھی کی اللہ سے کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا، تو یہ میرا اہل ہے، ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، میرا خون ہے، میرا خاندان ہے، میری نسل ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ تیرا خون ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال تیرے اعمال سے مطابقت نہیں رکھتے، اس کا ایمان تیرے ایمان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے سخت الفاظ میں کہا کہ اس کی نجات کے بابت مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا، ورنہ اس کا نقصان ہے نبی نوح علیہ السلام تمہیں ہو سکتا ہے، یہ ہوگا۔ اس بات کو رد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نبی باپ ہو اور بیٹا اس کے سامنے اللہ کی پکڑ کے اندر غرق ہو جائے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے، اس سے بڑی بھی بے بسی ہو سکتی ہے؟ تو ہدایت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی ہے، اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ آج کا درس گزر جائے گا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں، ان کا باپ ایمان نہ لا سکا، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لا سکی، اور دوسری طرف اللہ رب العزت جب کسی کو دینا چاہے تو فرعون کے محلوں میں ناز و نیاز میں پلنے والی اس کی بیوی والے ایمان بن گئی، فرعون کی بیوی ایمان والی بن گئی۔ تو آپ 28ویں پارے کی آخری سورہ تحریم کے اندر یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں فرعون کی بیوی کا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام کیا تھا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ ان ابنی من اہلی، اس نے کہا جی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنی جنت کے اندر گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون، اس کے ظلم، اس کے عمل اور اس کی ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ تو فرعون کے محل کے اندر جو نبی موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اللہ نے اس کی بیوی کو ہدایت، انک لا تہدی من احببت، سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے پسند کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے محبت کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے،
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत पैसों से नहीं मिलती, हिदायत इल्म से नहीं मिलती, हिदायत वरासत से नहीं मिलती, हिदायत मांगने से मिलती है, सवाली बनने से मिलती है, फ़कीर बनने से मिलती है, बादशाही से नहीं मिलती। हिदायत कोई ख़रीदने की चीज़ नहीं है कि जिसको हम ख़रीद सकें, और ये मांगने की चीज़ है। और सबसे बेहतरीन जो मांगने की चीज़ है वो उन चीज़ों में से एक है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अर्ज़ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। और ये सिर्फ नमाज के अंदर ही नहीं, ये एक वजीफ़ा भी है और दुआ भी है। आम रूटीन के अंदर भी चलते फिरते उठते बैठते कभी दिल के अंदर कोई इंसान है, ख़ता हो जाती है, बुराई हो जाती है, लग़ज़श हो जाती है, किसी पे ज़्यादती हो जाती है, किसी की तज़लील तहक़ीर हो जाती है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करें, दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आगे दुआ का दूसरा हिस्सा ये है, सिराता, उन लोगों का रास्ता, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता, नेमत की तूने, अलैहिम, उन पर। ए हमारे रब, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते की हिदायत नसीब फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब इनाम क्या है ये समझने की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ सिखाई है ना, ये उसकी वही है ना। वो कह रहा है ना कि मुझे इस वसीले से मांगो, इस तरीके से मांगो मुझसे कि अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तेरा इनाम हुआ। आप क्या समझते हैं कि इनाम से क्या मुराद है? आज हमने नमाज के अंदर बारहा पढ़ा, फ़बयज़ी आला रब्बिकुमा, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो नेमतें भी उसकी इनाम ही है ना। लेकिन यहाँ पे बिलखुसूस अब देखें इनाम, तो क्या जो अहले कुफ़ार हैं उनके पास नेमतें नहीं होती, उनके पास दौलत सरबत नहीं होती, मालो मता नहीं होता, बल्कि इस वक्त तो उनके पास ज़्यादा है। तो फिर इस नेमत से मुराद क्या है? क्या? हिदायत। इसके लिए आप ज़रूर देखें सूरह मरियम की आयत नंबर 85। किस पारे के अंदर है सूरह मरियम? 16वें पारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम जहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये जलीलुल कदर अंबिया का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ये औलाद आदम से वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने अपना इनाम किया। व मिम्मन हमलना मअ नूह, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो बेड़े के अंदर सवार हुए। ये तख़सीस करने का मकसद ये है, मर्रिख़ीन ने, मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से तारीख़ इंसानी का दूसरा पीरियड शुरू होता है। इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अज़ाब आया तो ये पूरी रूए ज़मीन को इस अज़ाब ने अपनी लपेट के अंदर ले लिया था, और इंसानों में और जिन नस्लों को अल्लाह ने बाकी और ज़िंदा रखा वो वही थे जो हज़रत नूह के साथ सवार हो गए। तो ये दूसरी नस्ल शुरू होती है। तो इसलिए अल्लाह ने पहले फरमाया कि औलाद आदम में से वो लोग जिन पे अल्लाह ने इनाम किया नबियों में से।
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے لوگوں میں سے وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل کس نبی کا نام ہے؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت بنیامین تھے، تو یہ سارے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام سے چلنے والی نسل، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے، ان سارے لوگوں میں سے اللہ نے جن پہ انعام کیا کون ہیں وہ؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اللہ نے ان کا ایک وصف بیان کیا ہے۔ اذا تتلی وممن ہدینا واجتبینا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جن کو ہم نے ہدینا ہدایت عطا کی، واجتبینا اور اپنے دین کے لیے چن لیا، منتخب کیا، ان کا وصف کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں کے اندر گر پڑتے ہیں۔ تو آیات الرحمن، یہ قرآن آیات الرحمن ہے نا، تو یہی ہدایت کا ضامن ہے، یہی اللہ رب العزت کے انعامات کا ضامن ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے جو نبی آتے رہے ان کے پاس بھی اللہ کی آیات تھیں، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، ان کے پاس بھی صحیفے تھے، ان کے پاس بھی اللہ کا ذکر تھا۔ تو اللہ کا سارا جو ذکر ہے وہ آیات الرحمن ہے، اور آیات الرحمن کو سن کے سجدے کے اندر گڑ گڑانے والے انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور جو سادہ لفظوں میں سجدے کی جسے توفیق مل جائے، جو اللہ کے حضور گڑ گڑا لیتا ہے، سجدہ ریزی کر لیتا ہے، وہ انعم اللہ ہے، اس پہ اللہ کے انعام ہے، اس کے راستے کی ہدایت کی طلب ہم کرتے ہیں کہ اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ مغضوب جن پہ تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، والضالین اور نہ گمراہوں کا۔ اب مفسرین نے مغضوب اس سے مراد لکھا ہے کہ یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کیونکہ اسی پارے کی اگلی صورت البقرہ کے اندر ہم پڑھیں گے کہ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا ہے فباءوا بغضب علی غضب، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے اور بار بار لے کے لوٹے۔ اللہ نے جب ان پہ کوئی نعمت کی، جب ان پہ کوئی انعام کیا، جب ان کو رہائی دی، جب ان کو آزادی دی، تو وہ اس کی قدر دانی نہیں کرتے تھے، الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔ آپ پڑھیں گے اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے من و سلوہ نازل کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس پہ گزارا نہیں ہوتا، من بقلیہا و کسائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، تو ہمیں وہ ترکاریاں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ساگ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتستبدلون بالذی هو خیر، تم بہتر چیز کے ساتھ کمتر چیز کو بدلنا چاہتے ہو۔ اب من و سلوہ کا مقابلہ تو یہ نہیں تھا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پہ غریبی اور ذلت مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر باطل کی بے خونی کے لیے، باطل کی شکست کے لیے جہاد کریں۔ تو
تو کہنے لگے فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور جا کے قتال کر لے، جہاد کر لے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ بار بار اپنی ان نادانیوں کی وجہ سے، اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب لے کے لوٹتے رہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کا غضب لے کے لوٹتے رہے۔ والدین سے مراد یہودی عیسائی لکھا ہے مفسرین نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہودی وہ ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور عیسائی وہ ہیں کہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں کہ جو گمراہ ہوئے، قد اضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ تو یہاں پہ نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں جو خود گمراہ ہو چکے ہیں، آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے ان کی پیروی کر کے، تو آپ ان کی پیروی نہ کریں جو خود گمراہ ہیں اور راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ بہرحال ایک آخری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اب ہم سارا ملبہ عیسائی اور یہودیوں پہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ یہ جب قرآن نازل ہوا تو مغضوب سے مراد یہودی تھے، والدین سے مراد عیسائی تھے۔ اب یہ اس بات کی کوئی دلیل، ضمانت، گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، یا ہمارے اندر کوئی اللہ کے غضب کو کما نہیں سکتا، ہم مغضوب نہیں ہو سکتے یا ہم ضالین نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اس راستے پہ نہیں چلنا، یہ کوئی ضمانت نہیں دے دی گئی۔ ہم نے یہ ان آیتوں سے ضمانت لے لی ہے، گارنٹی لے لی ہے کہ جی وہ گمراہ ہونے والے تھے عیسائی، اور ذلت جنہوں نے کمائی وہ یہودی، ہم تو اس سے بری ذمہ ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان کے راستے پہ چلے گا تو ہم بھی ذلت لے کے لوٹیں گے، اگر ہم میں سے کوئی ان کے راستے پہ چلے گا تو ہم بھی گمراہ ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ، سنا ہوا ہے آپ نے یہ پہلے، ان میں سے ایک فرقہ کیا ہوگا؟ رائے راست ہوگا۔ اب یہ اصل رولا ہے، اور یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اب یہ دوڑ نہیں لگی ہوئی۔ میں نے اپنے 25-30 سال کی اس عمر کے اندر 20 ایسی تقریریں سنی ہیں، ایسے مناظرے سنے ہیں کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں مسلک اہل حدیث کہ ہم ناجی فرقہ ہے، بریلوی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، دیوبندی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، شیعہ کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، سہروردی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، مالکی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، حنبلی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، شافعی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں، مالکی کہے گا ہم ناجی فرقہ ہیں۔ تو اس کو ثابت کرنے کی دوڑ نہیں لگی ہوئی کہ ہم وہ فرقہ ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ نجات پانے والا ہے، یہ ہدایت والا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں، نہ یہ مسلک اہل حدیث فرقے کا نام ہے، نہ یہ بریلوی مسلک کا نام ہے، نہ یہ دیوبندی مسلک کا نام ہے، نہ یہ مالکی کا نام ہے، نہ یہ حنفی کا نام ہے، نہ یہ شافعی کا نام ہے۔ ایک سادہ سمپل اصول اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ناجی فرقہ، آپ اس کو کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ جو اہل حدیث مسلک کا نہیں ہے تو ہم نے تو دلیلیں دے دی ہیں نا کہ ہم ہی نجات والے ہیں، ہم ہی ہدایت والے ہیں۔ تو ایک بریلوی مسلک والا، ایک دیوبندی مسلک والا، اس کو تو فارغ کر دیا ہم نے۔ وہ فرقہ کسی مسلک کا نام نہیں ہے، فرقہ راستے کا نام ہے، اس راستے کا نام۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ جس مسلک کے اندر ہے، جس فرقے کے اندر ہے، اگر وہ ہدایت اللہ سے مانگتا ہے، ہدایت اس کے اندر طلب ہے، قرآن کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، قرآن کو وہ پڑھتا ہے، قرآن کو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، سنت پہ وہ چلتا ہے، تو اس کے لیے کسی مسلک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لیبل نہیں ہے کہ یہ مسلک جو ہے یہ حق پہ ہے۔ وہ حق پہ ہے کہ جس نے قرآن پکڑ لیا، جس نے سنت پکڑ لی۔ یہ نام رکھنا، نام لینا نہ نجات کی گارنٹی ہے، نہ نجات کی کوئی ضمانت ہے، اور نہ اس کا اس کے ساتھ ہی کوئی تعلق ہے کہ ہم وہ 73واں فرقہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے۔ اب نجات پانے والا کون ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہماری ڈیوٹی تو یہی ہے کہ ہم اس سے دعا بھی کریں، اس سے التجا بھی کریں، اس سے تمنا کریں کہ اللہ ہمیں اس فرقے کے اندر شامل کر دے۔ اس نام کے اندر نہیں جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں اپنی شناخت کے، اس نام کے اندر نہیں، اس گروہ کے اندر، اس جماعت کے اندر کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ نجات پانے والی ہے، اللہ ہمیں اس کے اندر شامل کر دے۔ ہماری یہ سورہ فاتحہ اللہ کی توفیق اس کے فضل سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اسرار و رموز کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔